آج کی گفتگو ایک ایسے ذاتی تجربہ سے شروع کرتے ہیں جو کسی بھی ڈاکٹر کے لیے بہت ہلا دینے والا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر روپی اوجلا نے بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے پہلی بار ایک مریض کو دل کے دورے سے ایک قابل علاج بیماری سے مرتے دیکھا۔ جی اور یہ واقعہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا صحت کا نظام اکثر بیماری سامنے آنے کے بعد ہی کیوں حرکت میں آتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے آج کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے۔ خوراک اور صحت کے درمیان وہ جو گہرا تعلق ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، طرز زندگی سے جڑی بیماریاں جیسے دل کے امراض ہیں، فالج ہے، ہر سال لاکھوں جانیں لے لیتی ہیں، اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد ڈاکٹر اوجلا کے کام اور تجربات ہیں، جو NHS میں کام کرتی ہیں اور خوراک کو علاج کے طور پر استعمال کرنے کی بڑی حامی ہے۔ تو آج کوشش یہی رہے گی کہ ہم مل کر سمجھیں کہ خوراک اصل میں ہماری صحت پر اثر کیسے ڈالتی ہے۔ یہ جو اتنی ساری الجھنیں ہیں غذا کے بارے میں، ان کو تھوڑا صاف کریں اور یہ دیکھیں کہ اپنی پلیٹ سے صحت کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مسئلہ واقعی سنگین ہے۔ برطانیہ میں ہی سالانہ 1,00,000 سے زیادہ ہارٹ اٹیکس، اور جیسا ڈاکٹر اوجلا نے محسوس کیا، جب تک مریض ہسپتال پہنچتا ہے اکثر کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جی، نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ نظام بیماری شروع ہونے کے کافی بعد میں رد عمل دیتا ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور چیز جو الجھن بڑھاتی ہے وہ یہ متضاد مشورے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ویگن ہو جائیں، کوئی کہتا ہے پیلیو ڈائٹ بہترین ہے۔ یہ جو ڈائٹ وارز چل رہی ہیں، اس سے عام آدمی تو بس کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی کریں تو کیا کریں۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن یہیں پر ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ جو بظاہر بہت مختلف نظر آنے والی غذائیں ہیں پیلیو ہو، کم کارب ہو، میڈیٹرینین یا پودوں پر مبنی، جی ان سب میں کچھ بنیادی اصول اصل میں مشترک ہیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ ان سب میں سے نکالا کیا جا رہا ہے۔ بالکل، جنک فوڈ نکال دیں، بہت زیادہ پروسیسڈ چیزیں اور یہ جو اضافی چینی ہے وہ نکال دیں۔ صحیح، اور دوسری طرف ان میں جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ بھی کافی ملتی جلتی ہیں۔ زیادہ تر پودوں سے حاصل کردہ خوراک، سبزیاں، پھل، یہ سب۔ اچھا، بہت سارا فائبر، معیاری چکنائیاں جیسے نٹس ہیں، سیڈز ہیں، اور مختلف رنگوں والی غذائیں۔ یہ قوس قزح والا پہلو اہم ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ اصل راز مشترکہ چیزوں میں ہے۔ اچھا، تو یہ اجزاء کام کیسے کرتے ہیں؟ پودوں سے کیا ملتا ہے خاص؟ دیکھیں، پودے تو غذائیت کا خزانہ ہے۔ ان میں مائکرو نیوٹرینٹس تو ہیں ہی، یعنی وٹامنز، منرلز، لیکن ساتھ ہی فائٹو کیمیکلز بھی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ پودوں کے چھوٹے چھوٹے سگنل ہیں یا میکینک ہیں جو ہمارے خلیوں کی مرمت کرتے ہیں، ان کے آپس کے رابطے کو بہتر بناتے ہیں۔ اور فائبر جو اناج اور دالوں وغیرہ میں ہوتا ہے؟ فائبر کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہماری آنتوں میں جو اچھے بیکٹیریا ہے مائکروبیوٹا جسے کہتے ہیں، ان کی خوراک ہے، اور یہ بیکٹیریا نہ صرف ہاضمے میں مدد دیتے ہیں بلکہ جسم میں سوزش کم کرنے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ زبردست۔ اچھا، اور معیاری چکنائیاں، نٹس، سیڈز والی، اور یہ رنگ برنگی غذاؤں کا کیا فلسفہ ہے؟ معیاری چکنائیاں دماغی صحت کے لیے، ہارمونز کے توازن کے لیے بہت ضروری ہیں، اور رنگوں کی بات کریں تو یہاں نیوٹری جینومکس کا تصور آتا ہے۔ نیوٹری جینومکس یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مختلف رنگوں والی سبزیوں اور پھلوں میں جو قدرتی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے جینز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ جینز کو صحت مند رہنے کے سگنل بھیجتے ہیں، انہیں آن یا آف کر سکتے ہیں۔ واہ! تو اگر یہ اصول اتنے طاقتور ہیں تو کیا یہی وہ تبدیلیاں ہیں جو شاید ڈاکٹر اوجلا کے اس پہلے مریض کی جان بچا سکتی؟ اور اگر یہ اتنا مؤثر ہے تو پھر لوگ ان پر عمل کیوں نہیں کرتے زیادہ تر؟ بالکل، بہت ممکن ہے کہ یہ تبدیلیاں فرق ڈال سکتی ہیں۔ عمل نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا ڈاکٹر اوجلا بھی کہتی ہیں، میڈیکل کی تعلیم میں غذائیت پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹرز بیماری کا علاج تو سیکھتے ہیں، پر خوراک سے صحت کیسے بہتر ہو یہ نہیں سیکھتے۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک مریض کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دلیا کیسے بنتا ہے۔ اسکولوں میں بھی کھانا پکانے کی بنیادی تعلیم کی کمی ہے۔ اور یقیناً خوراک صرف جسمانی ضرورت تو نہیں ہے نا؟
بالکل نہیں، اس کا ایک گہرا جذباتی اور ثقافتی پہلو بھی ہے۔ ہم خوشی، غم سب کھانے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پھر صحت بخش خوراک تک رسائی کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر کسی کے لیے آسان نہیں اچھی چیزیں خریدنا، خاص طور پر کم آمدنی والے علاقوں میں۔ صحیح بات ہے، یہ تو کافی چیلنجز ہیں۔ کوئی امید افزا بات بھی ہے؟ کیا کچھ بدل رہا ہے؟ جی ہاں، کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے برسٹل میڈیکل اسکول میں اب ڈاکٹرز کو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کلینری میڈیسن سکھائی جا رہی ہے۔ کلینری میڈیسن؟ جی، یعنی انہیں نہ صرف غذائیت پڑھائی جا رہی ہے بلکہ عملی طور پر کچن میں کھانا پکانا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ کمیونٹی کچن بن رہے ہیں، ریسرچ پر زور دیا جا رہا ہے۔ مطلب ایک کوشش ہو رہی ہے کہ نظام کو بیماری کے علاج سے صحت کے فروغ کی طرف لایا جائے۔ تو یہ صرف فرد کی نہیں، پورے سسٹم کی بات ہے۔ لیکن جب تک سسٹم بدلتا ہے، ایک فرد کیا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر اوجلا کا کوئی آسان سا مشورہ؟ ان کا ایک بہت ہی عملی مشورہ ہے، بس ایک اور چیز شامل کریں۔ ایک اور چیز؟ جی، مطلب ہر کھانے میں کوشش کریں کہ کوئی ایک اضافی رنگین سبزی شامل کر لیں، یا تھوڑا سا پھل، یا مٹھی بھر نٹس یا بیج، بس ایک چھوٹی سی چیز۔ یہ مسلسل کوشش بڑا فرق لا سکتی ہے۔ اپنی صحت میں فرد کا اپنا کردار بہت اہم ہے۔ یہ تو واقعی ایک اچھا اور آسان نقطہ آغاز لگتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ خوراک ہماری صحت کے لیے ایک بہت بہت طاقتور ذریعہ ہے، جسے ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو اچھی غذائی حکمت عملیاں ہیں، ان کے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں۔ پروسیسڈ چیزیں کم کریں اور زیادہ پودے، فائبر، اچھی چکنائیاں اور رنگ برنگی چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ چھوٹی چھوٹی مسلسل تبدیلیاں وقت کے ساتھ صحت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے سوچنے کو، اگر خوراک واقعی اتنی طاقتور ہے تو آج بس ایک اور چیز شامل کریں کہ اصول کو اپناتے ہوئے، اپنی ثقافت اور پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے، کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی اپنے کھانوں میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ جائزہ انٹیلی مائنڈ پاکستان کی جدید مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔